روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نمرود کا انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، جب حضرت ابراہیم نے نمرود کو سمجھایا کہ تو برے کاموں سے ہاتھ روک لے، ان کاموں پر شرمندہ ہو کر اور توبہ کر کے اللہ کے دربار میں معافی کی درخواست کر، اللہ تعالیٰ نے تجھے 400 برس بادشاہی کرنے کا موقع دیا، میرے معجزے بھی تم پر ظاہر ہو گئے، تم پر حق بھی صاف ہو گیا، تو پھر بھی اب تک کیوں اپنے پرانے خیال پر اور دھرم پر اڑا ہوا ہے اور اپنی ناسمجھی سے خدا ہونے کا دعویٰ کیے جاتا ہے؟ اب اتنا سمجھ لے کہ تم سیدھے رستے پر نہ چلے، تمہیں اپنے مال دولت اور فوج سپاہی پر گھمنڈ ہے، تو اللہ کی طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں۔ اس کے پاس تو اتنی طاقت ہے کہ تمہاری طاقت اس کی طاقت کے کسی حصے کے برابر نہیں۔ نمرود نے کہا کہ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے علاوہ بھی دھرتی پر کوئی دوسرا بادشاہ ہے جو مجھ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ آسمان کے بادشاہ کی کوئی فوج ہے تو اس سے کہو کہ وہ میرے اوپر بھیج دے اور دیکھیں کہ مقابلے میں کون جیتتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے یہ چیلنج تھا۔ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ حضرت ابراہیم کی دعا کے بعد حضرت جبریل نازل ہوئے اور فرمایا کہ نمرود سے کہو کہ ہماری فوج آتی ہے، تم اپنی فوج تیار رکھو اور اپنی طاقت آزما لو۔ نمرود نے 3 دن کی مہلت۔ اسی بیچ اس نے لاکھوں کی فوج بلا لی، پوری فوج ایک میدان میں جمع ہو گئی۔ 3 دن بیت گئے۔ چوتھے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے وہاں پہنچے۔ وہ لوگ اکیلا ان کو دیکھ کر پوچھنے لگے، وہ آسمانی فوج کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، بس ابھی تمہارے سامنے آتی ہے۔ اتنا ہی کہا تھا کہ یکا یک مچھروں کا اتنا بڑا ریلا آیا کہ سورج کی روشنی چھپ گئی، کالا بادل سا بالکل چھا گیا۔ نمرود کی عقل تو جیسے جاتی رہی، پوری فوج میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا۔ نمرود بولا، سائرن بجا دو، شاید کہ اس کی تیز آواز سے یہ آسمانی فوج ہوا ہو جائے۔ لیکن سائرن کی آواز اس فوج پر حاوی کیسے ہو سکتی تھی؟ جب نمرود اور اس کی فوج نے مچھروں کی آواز اپنے کانوں سے سن لی تو ان کے ہوش جاتے رہے، گھبراہٹ پھیل گئی۔ وہ اب دشمن فوج سے گھر چکے تھے، بھاگ نہیں جا سکتے تھے۔ ایک ایک پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے، سر سے پیر تک وہ ایسا چمٹے کہ گوشت کی بوٹی اور خون کی ایک بوند تک اس کے بدن پر نہ چھوڑی۔ گس کھا کر فوج گرنے لگی، ہزاروں انسان جانور اپنی بھی جان نہ بچا سکے۔ نمرود اپنی محل کی طرف بھاگا اور عورتوں میں چھپ بیٹھنے کی کوشش کی کہ اس بیچ ایک لنگڑا مچھر آیا، وہ اس کی ناک میں گھس گیا۔ محل کی بیگموں نے بھی آنکھوں سے دیکھا کہ مچھر ناک میں گھسا ہے۔ مچھر ناک کے راہ سے سیدھے دماغ کی طرف دوڑا، اس کے بھیجے میں سونڈ گھسا دی۔ نمرود کا تو سکچین سونا اور خوش رہنا سب ختم ہو گیا۔ اسے بے چینی پیدا ہو گئی، سر پھٹنے سے لگا۔ سر دباؤ کوٹو تو کچھ سکون ہوتا تھا۔ اس کے بعد ویسے کا ہی ویسا جو بھی اس کی مجلس میں آتا تو وہ زمین بوسی کے بدلے اس کے سر پر دھول لگاتا۔ اس طرح نمرود کو خدا کے غضب نے جکڑ لیا۔ 40 دن کے بعد وہ اسی درد کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم سے ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں یہ ہجرت کرنی پڑی۔ مصر میں انہوں نے حضرت سارہ کو اپنے ساتھ لیا۔ لوگوں نے مصر کے حاکم کو خبر دی کہ حضرت سارہ بہت حسین و جمیل ہیں اور اپنے حسن و جمال میں یکتا اور بے مثال ہیں۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ میں اس عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیرا اس عورت سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت ابراہیم نے سوچا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے تو وہ مجھے مارنا چاہے گا، اس لیے حضرت ابراہیم نے فرمایا، یہ میری بہن ہے، دین کے رشتے سے۔ اس طرح ان کی جان بچی۔ اس مردود نے حضرت سارہ کو اپنے سامنے بلایا تو انہیں دیکھتے ہی اس کے ہوئے۔ اس بے ادب نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو حضرت سارہ کی دعا سے اس کے دونوں ہاتھ سل ہو گئے اور درد کی وجہ سے اس کا سارا جسم بیکار ہو گیا۔ اس نے کہا، اے عورت، مجھ پر یہ کیا جادو کر دیا؟ حضرت سارہ نے فرمایا، تیری بدنیت کی وجہ سے خدا نے تجھے سزا دی ہے۔
اس ملعون نے کہا اگر میں تیری دعا سے تندرست ہو گیا تو ہرگز تجھ پر بدنیتی سے ہاتھ نہ ڈالوں گا۔ حضرت سارہ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، خدا نے اس کو اچھا کر دیا، لیکن اس کی نیت پھر خراب ہو گئی۔ خدا نے اس کے دونوں ہاتھ اپاہج کر دیے، وہ بڑی منت سے گڑ گڑانے لگا۔ حضرت سارہ کی دعا سے اس کی تکلیف دور ہوئی۔ نمرود کی نیت 3 بار خراب ہوئی اور اس کے ہاتھ سل ہوئے، مگر حضرت سارہ کی دعا سے اس کو تندرستی حاصل ہوئی۔ آخر میں سچے دل سے وہ برائی سے دستبردار ہو گیا اور ہاجرہ نامی خاتون کو نذر کیا۔ یہی حضرت ہاجرہ ہیں جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہاں سے حضرت ابراہیم نے ملک شام کا ارادہ کیا اور فلسطین میں دمشق کے علاقے میں قیام فرمایا۔ جزاکم اللہ خیر۔